رپورٹ کے 81 صفحہ میں یہ لکھتے ہیں کہ پٹیشنر کسی قسم کا کوئی بھی کریڈیبل اور اتھینٹک ایویڈنس یا کوئی ڈاکومنٹ ایسا فراہم نہیں کر سکا۔ پٹیشنر سے مراد اکبر ایس بابر ہیں، جنہوں نے پچھلے 60 سال سے جو ہے وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ، کوئی ایسا کریڈیبل ایویڈنس فراہم نہیں کر سکے کسی کورٹ آف لاء میں پیش کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے، جس اسکروٹنی کمیٹی کو بنیاد بنا کر میڈیا کے اوپر خبریں چلائی گئی۔ اس کا صفحہ نمبر 81 کا آخری پیرا اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ اکبر ایس بابر کو تو اسکروٹنی کمیٹی نے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، ان کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں چھوڑا۔ اور اس رپورٹ کے اندر جو ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جناب بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے، کہاں اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے؟ ہمیں ذرا وہ بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ والے ثبوت تو فراہم کر دیں۔ اسی الیکشن کمیشن کے باہر مریم صفدر آ کے تقریر کر کے گئی تھی نا کہ اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ آئی ہے، اس کا کوئی ثبوت یہاں پہ سامنے نہیں آیا اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر۔ نہ ہی کوئی فارن فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی، نہ ہی فارن فنڈنگ سے متعلق اس رپورٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت فراہم کیا گیا، کوئی فائنڈنگ فراہم کی گئی۔ لہذا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب فارن فنڈنگ ہے تو پی ٹی آئی جماعت بطور بین ہونے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے کو بھی شکست ہوئی ہے، ان کو بھی شدید مایوسی ہوئی ہے۔ اور اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح شفافیت کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ ہم نے اپنے اکاؤنٹس کا مکمل ڈیٹا فراہم کیا، 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا فراہم کیا، اور اس رپورٹ سے ہماری فتح ہوئی ہے۔ ہم ونڈیکیٹ ہو کے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، کیونکہ نہ اسرائیل، نہ بھارت، نہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ یہ فراہم کر سکے ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اب معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں نے بارہا پچھلے 7 سال پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر فارن فنڈنگ کا جو ہے وہ الزام لگاتے رہے ہیں۔ ہمیں جو پیسہ دیا وہ پاکستانیوں نے دیا۔ جو اسکروٹنی کمیٹی کے اندر حساب کیا گیا ہے، اس میں کہا کہ 1 ارب 64 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آیا ہے، اس میں سے بھی 50% رقم وہ ہے، یعنی 80-85 کروڑ روپیہ وہ ہے جو اندرون ملک مختلف ڈونر سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا، ان کی تفصیل بھی موجود ہے۔ باقی پیسے جو ہیں وہ بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کو سالانہ 30 ارب ڈالر سے زائد فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ترسیلات زر بھیجتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے فنڈز فراہم کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہیں، اور یہاں پر انہوں نے نیا پاکستان کی موومنٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان میں ریفارمز لے کر آئیں۔ اس موومنٹ کو اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ ان کو معافی مانگنی چاہیے ان اوورسیز پاکستانیوں سے بھی جن کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ جہاں تک رہ گئی بات کوئی ایررز کے حوالے سے، کوئی کیلکولیشنز کے حوالے سے، وہ ڈبل انٹریز جہاں پر کیلکولیٹ ہوئی ہیں، جو 30-31 کروڑ روپے کے ویرینس کی بات کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی ہی سینٹرل سیکریٹریٹ کے اکاؤنٹ سے، جو ہمارے ریجنل اکاؤنٹس ہیں، لاہور کا اکاؤنٹ ہے، پشاور کا اکاؤنٹ ہے، ہمارا کراچی کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پر دفتری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، وہاں لوکل کیمپینز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سینٹرل سیکریٹریٹ کے ہمارے اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں، کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی نے بینکس اکاؤنٹس کی کریڈٹ سائڈ کو کیلکولیٹ کیا ہے، لیکن کیونکہ فنڈز فراہم کرنے والی جو وہ ویرینس آ رہا ہے اس میں چونکہ پی ٹی آئی کے اپنا سینٹرل سیکریٹریٹ اس کا سورس ہے، تو وہ بھی ہم جو ہے وہ ریکنسائل کروائیں گے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آج میں پھر یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی تو اپنے اکاؤنٹ سامنے لے آئی، میں مریم صفدر کو چیلنج کرتا ہوں، میں بلاول زرداری کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آئیں، آ کر جو ہے وہ اپنی جماعتوں کے اکاؤنٹس بھی لے کر آئیں، یہ بتائیں کہ یہ بھون داس کون تھا جو نون لیگ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ ڈالتا رہا، یہ شجاعت عظیم سے کس چکر میں کروڑوں روپے لے کر نواز شریف نے جو مشیر ہوا بازی بنایا تھا، وہ پیسے بھی کروڑوں روپیہ شجاعت عظیم کا بھی آیا ہوا ہے پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کے اندر، وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ ان کو آگے حساب دینے پڑیں گے۔ ان کو جو ہے وہ عارف نقوی تو بہت یاد آتا ہے، وہ بھی پاکستانی ہے نا، یہ آگے ذرا حساب دیں اس شجاعت عظیم کا بھی
یہ بھون داس کا بھی بتائیں کہ یہ بھون داس کون ہے؟ یہ جو 64 کروڑ روپے کا نون لیگ کے اکاؤنٹوں سے حساب نہیں نکل رہا، یہ جو 9 اکاؤنٹس انہوں نے نون لیگ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کو ڈسکلوز نہیں کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں، اس کا حساب بھی دیں۔ اور میں بلاول کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 35 کروڑ کا حساب دینا ہے، آپ بھی وہ حساب دیں آ کے۔ آپ کے بھی 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی چھپا رکھے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر سامنے آیا ہے، وہ حقائق بھی جو ہے وہ سامنے آنے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے پھر یہ صدا کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کیا جائے، اور ہمارا آج بھی وہ مطالبہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کیس کو آگے بڑھائیں، چلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو انشاءاللہ اس رپورٹ میں بھی فتح یاب ہو کے نکلے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریپنسی، کسی قسم کی کوئی خلاف قانون جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی حساب لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست بھی دائر ہوئی ہے کہ باقی تمام جماعتوں کی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کریں، اس کا حساب بھی جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ پتہ چلے یہ فضل الرحمان لیبیا سے کس چکر میں فنڈ لیتے رہے ہیں، یہ نواز شریف جو اسامہ بن لادن سے فنڈ لیتے رہے ہیں، جو بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے فنڈ لیا تھا، یہ جو باقی ان کے کیسز ہیں، ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ مشکوک رہی ہے، ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ ایسی رہی ہے جس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں، ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ انٹرسٹ گروپ سے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جس کے فنڈز بھی صاف ہیں، جس کا بہترین اکاؤنٹس کا نظام ہے، جس کے آڈیٹرز ٹاپ ریٹڈ ہیں۔ باقی جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نہ کسی آڈیٹر کا پتہ ہے، نہ ان کی کوئی کیو سی آر ریٹنگ ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اکاؤنٹس مینٹین کیے ہیں۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیسے فنڈز جو ہیں وہ اسی پروہیبٹڈ ذرائعوں سے، اسی فارن فنڈنگ سے لیتے رہے ہیں۔ اور ہمیں یو کے یو ایس اے ایل ایل سی کا تانا دینے والوں سے میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی جو رجسٹرڈ ہے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ مریم صاحبہ وہ حساب بھی دے۔ اور یہ جو یو کے اندر پی ایم ایل این لمیٹڈ پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، انڈوں کا، دودھ کا، بیڈ شیٹوں کا، تولیے بیچنے کا کاروبار کر سکتی ہے نون لیگ یو کے اندر، اس کا حساب نہیں دیں گے۔ زبیر گل اس کے چیئرمین ہیں، اس کے جو ان کے نواز شریف کے دائیں بائیں جو پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پی ایم ایل این یو کے ہیڈ ہیں۔ پیپلز پارٹی یو ایس اے میں رجسٹرڈ ہے، وہ جو کروڑوں روپے کی پیمنٹس، جو لاکھوں ڈالرز کی پیمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اس کو وہاں پر مارک سیگل کو، اس کا حساب بھی انہوں نے دینا ہے۔ تو لہٰذا آئیں، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے یہ بڑے احترام سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں، یہ آئینی ادارہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کو سامنے رکھیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے فیئرلی، جسٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اکاؤنٹس کی جو ہے وہ اسکروٹنی کرنی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کو بھی اسی طرح آگے چلائے گا۔ علی اوان صاحب کو ایک منٹ بات کریں۔ فاروق صاحب، 40,000 جو ڈونرز ہیں، آپ نے ان کا حساب دیا، کیا شناختی کارڈ کے ان کے نمبر دیے گئے؟ اور دوسری جماعتوں کی کیا صورتحال ہے، کیا انہوں نے اپنے ڈونرز کا حساب دیا ہے؟ خاص طور پہ جو دیکھیں، ہمارے پاس ہم نے جو اپنا حساب دیا ہے وہ تمام ریکارڈ ہمارا نوٹرائزڈ ہے، ان کی تمام جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کی تمام جو کیش ریسیپٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ پی ایم ایل این کے جب ہم معاملات دیکھتے ہیں تو رقوم لکھ دی ہے 5 کروڑ، 10 کروڑ، پوچھا جائے یہ پیسے کس نے جمع کروائے ہیں؟ یہ میاں صاحب کو چلتے چلتے کسی نے 5 کروڑ روپیہ پکڑا دیا تھا، یہ کس نے جمع کروائے ہیں؟ یہ تو بندہ ہی فوت ہو گیا، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مل ہی نہیں رہا، یہ کس نے جمع کروائے تھے؟ اے میاں صاحب نے 5 کروڑ شجاعت عظیم نے دیتا سی، اچھا 5 کروڑ دیا تھا، وہ 5 کروڑ اسی چکر میں دیا تھا جس چکر میں رشوت لے کے مشیر ہوا بازی لگایا تھا، اس کے بعد کتنے فائدے لیے تھے؟ ان تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نہ پی ایم ایل این، نہ پیپلز پارٹی، نہ ان کی کیش ریسیپٹس ملتی ہیں، نہ بینک ریسیپٹس ملتی ہیں، نہ بینک ڈرافٹ ملتے ہیں، نہ بینک سٹیٹمنٹ سے ان کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے، جبکہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جمع کروائی ہوئی ہیں اپنے حساب کے ساتھ بطور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پر۔ کرکٹ اکیڈمی پہ بھی بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کرکٹ اکیڈمی جو دیکھیں، جو وولٹن کرکٹ کی بات کرتے ہیں وہ ایک چیریٹی میچ ہوا تھا، وہ ایک پاکستانی ہے، ان کی وہاں پر فرم ہے عارف نقوی، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ چیریٹی میچ ہوا، پاکستانیوں نے پیسے دیے، ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے، وہ پیسے بینکنگ چینل سے پاکستان آئے ہیں، یہ لفظ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسی رقم ہوتی تو وہ بینکنگ چینل سے نہ آتی،
وہ رقم جو ہے جس طرح نون لیگ کی حوالہ ہنڈیوں سے ٹیٹیوں سے پیسے آتے ہیں کیونکہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، ہمارا پیسہ جو ہے وہاں سے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر اپنی پسند کی پولیٹیکل موومنٹ کو فنڈ کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں، تو ہم بینک اکاؤنٹ کے اندر لے کر آئے ہیں، بینکنگ چینل سے آئے ہیں، ہمارے یو بی ایل کے بینک اکاؤنٹ کے اندر آئے ہیں، وہ بینک اکاؤنٹ بھی ڈکلیئرڈ ہے، جس بندے نے وہ پیسے بھجوائے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، تو لہذا کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے۔ اب صرف میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اکبر ایس بابر سے کہ ان کے پلے کیا رہ گیا ہے، ان کے خلاف جو چارج شیٹ لکھی ہے اسکروٹنی کمیٹی نے، اس کے بعد ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ آج الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل جو ہے وہ رونا دھونا شروع کیا ہوا تھا، شور مچا رہے تھے، آواز کو اونچا کر رہے تھے، کمیشن کی جو وہاں پر احترام ہے اس کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جا رہا تھا۔ لیکن میں پھر ان کو کہوں گا کہ ان کے پاس نہ اسکروٹنی کمیٹی میں کچھ نکلا ہے، نہ ہی انشاءاللہ آگے جو الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ ہے اس میں کچھ نکلے گا۔ فاروق صاحب یہ بتائیے گا، اسلام آباد میں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ افواہیں چل رہی ہیں کہ ایمرجنسی لگ رہی ہے، اسمبلیاں جا رہی ہیں اور صدارتی نظام آ رہا ہے، اس سے کیا کہیں؟ دیکھیں آج تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اجلاس تھا، مجھے تو اس کی معلومات ہیں، باقی آپ کو شاید میرے سے زیادہ معلومات ہوں، مجے کوئی معلومات نہیں۔ نہیں، بطور وزیر آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی کی میرے خیال میں تو آج کا ایشو تو جو ہے وہ فنڈنگ کیس ہے، جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ میری نالج میں بھی نہیں ہے نہ میری انفارمیشن۔ نہیں، آج کل جو سٹوری چل رہی ہے وہ 4 بندے نون لیگ ڈھونڈ رہی ہے جو چپکے چپکے رات کو جا کے ملے ہیں۔ کس کے خلاف؟ پرانا نہیں وہ تو فی الحال اپنے خلاف ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ بنانے والوں کو شکست ہوئی، ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی بھی بے ضابطگی نہیں نکلی۔